اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنا خواب کس کو سنایا جائے۔ ابو سلمہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات میں ایسا خواب دیکھتا ہوں کہ میں اس سے بیمار پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ میری حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی بعض اوقات خواب دیکھ کر بیمار پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو خواب صرف اس شخص سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو، اور اگر کوئی ناگوار خواب دیکھے، کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناگوار گزرے، تو اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو کر دے اور 3 بار شیطان اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، پھر وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی اچھا خواب دیکھے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور صرف اس سے بیان کرے کہ جو اس سے محبت کرتا ہو، یا پھر ظاہر ہے کہ جو خواب کی تعبیر جانتا ہے اس سے بیان کر سکتے ہیں۔ کوئی ناگوار خواب دیکھے تو ناظرین اٹھ کر، جس طرح میں اکثر بتاتا ہوں، کہ اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھو کر دے، پھر شیطان کے شر سے، اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور پھر وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، علاوہ اس کے کہ جو کوئی خواب کی تعبیر جانتا ہو، عالم دین ہو، اس سے کر سکتا ہے، ورنہ کسی اور سے بیان نہ کرے تو اس خواب کا برا اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ خواب اس کو نقصان نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین اچھے خواب عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 39۔ آیت نمبر 39 کا سیکنڈ پورشن، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں منی، یہاں وقف کریں یا وقف نہ کریں، اس سے منی ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ عینی، یہاں پر بھی وقف کیا جائے یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اسے عینی ہی پڑھا جائے گا۔ ناظرین آخر میں علامت وقفے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 39 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 39 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، القیت دوسرا، علی تیسرا، کا چوتھا، محبتاً پانچواں، من جو ہے وہ چھٹا، اور پھر اس کے بعد لتصنع ساتواں، اور عینی آٹھواں۔ کل یہاں پر 8 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَلْقَيْتُ علی علیحدہ ہے اور کا ضمیر علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔
अलैक अलैक महब्बतन मिन अलैदा या अलैदा मिलाकर पढ़ेंगे मिन्नी। महब्बतन में आप देख सकते हैं कि ता पर दो ज़बर की तनवीन है, दो ज़बर की तनवीन को मिन की मीम के साथ मिलाएंगे, मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा। इसे मुहब्बतम मिन्नी, मुहब्बतन मिन्नी गलत है, मुहब्बतम मिन्नी मीम की आवाज़ गुन्ने के साथ अदा होगी। व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी व लितुस्नअ वलितुस्नअ अला आइनी अलैदा है या अलैदा है मिलाकर पढ़ेंगे आइनी वलितुस्नअ अला आइनी वलितुस्नअ अला आइनी। नाज़रीन व सामईन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ वलितुस्नअ अला आइनी। यह आयत नंबर नाज़रीन 39। ये आज का सबक है। और अब सबसे पहले नाज़रीन हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है का ज़मीर, का ज़मीर पहला इसम है। दूसरा इसम है मुहब्बतन, यहाँ पर या ज़मीर है, ज़मीर पहले गुज़र चुकी है तो नंबर 1 आएगा। और इसी तरीके से जो तीसरा इसम है वो है आइनी, तीसरा इसम है आइनी और यहाँ पर या ज़मीर नंबर 1 आएगा। तो कुल यहाँ पर नाज़रीन 3 अस्मा हैं। नंबर 1 का ज़मीर और नंबर 2 बल्कि दूसरी ज़मीर जो है या है। नंबर 2 मुहब्बतन, और नंबर 3 आइनी। तो नाज़रीन 3 यहाँ पर अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला जो फ़ेल है वो है अलक़ैतु, पहला फ़ेल है अलक़ैतु। दूसरा फ़ेल है लितुस्नअ। अलक़ैतु और लितुस्नअ ये 2 अफ़ाल हैं। अलक़ैतु और लितुस्नअ, दो अफ़ाल हैं। तो 3 अफ़ाल, 3 अस्मा और 2 अफ़ाल। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं।
تو پہلا حرف جو ہے وہ ہے واو، پہلا حرف واو، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے من، اور واو ہے نمبر 1 آئے گا یہاں پر، علا نمبر 2 آئے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو پہلا حرف، علا دوسرا، من تیسرا، تو 3 حروف ہیں۔ واو، نمبر 2 علا، اور نمبر 3 من۔ ناظرین 3 اسماء، 2 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر جو یہاں پر اسماء، افعال، حروف کی کلمات کی تعداد ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 8 ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، کا ضمیر، کاف ضمیر جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوگی۔ تو ناظرین متصل ہو یا منفصل، آپ جانتے ہیں کہ متصل کہتے ہیں جو کسی کلمے سے ملی ہوئی ہو، اور منفصل کہتے ہیں جو کلمے سے جدا ہو۔ تو متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین معنی ایک ہوگا، صورت مختلف ہوگی، جیسے متصل ہونے کی صورت میں کا، اور منفصل ہونے کی صورت میں انتا۔ کا یا انتا معنی کیا ہوگا؟ تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد آئیے ناظرین یا ضمیر، یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوگی، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی۔ یا انا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں کی صورتیں مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، یا اور انا، لیکن معنی ایک ہے، میں، میرا، میری۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ جو پہلا اسم ہے اس کی تحقیق و ترجمہ ہم آپ کو عرض کر چکے ہیں، اور اب دوسرا اسم ہے محبتاً۔ دوسرا اسم ہے محبتاً۔ محبت کا معنی محبت ہی کیا جاتا ہے۔ محبت کا معنی اردو میں بھی محبت ہی ہوگا۔ تو یہاں پر ناظرین یہ میں عرض کروں آپ کو کہ محبتاً اس کا جو اوریجن ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ حب ہے، اور حب کہتے ہیں اس دانے کو، وہ دانہ کہ جو صحراؤں میں بکھیر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پر آندھی آئے، طوفان آئے، وہ زمین میں اپنے آپ کو سمو کر خود ہی پھر اس میں سے ناظرین جو ہے وہ کھمپلیں نکلتی ہیں، اور اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں۔ تو وہ ہر قسم کے طوفان کو، سیلاب کو، آندھیوں کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت کرنے والا بھی چاہے کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنی ہی پریشانی آ جائے، کتنا ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو، لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کے میدان میں استقامت اختیار کی رہتا ہے، کوئی چیز اس کو اس محبت سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے محبوب سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ تو محبت کا معنی محبت ہی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ہم عام طور پر محبت کہتے ہیں میم پر پیش کے ساتھ، لیکن یہ میم پر زبر کے ساتھ ہوتا ہے محبت۔ اس کے بعد آ جائیں ناظرین عین۔ عین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ۔ عینان اور عینین 2 آنکھیں۔ اعین جمع ہے بہت سی آنکھیں۔ تو عام طور پر 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن جب بہت سے لوگ ہوں تو پھر اعین کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عین کا معنی یہاں پر ہے آنکھ، اور عینان اور عینین تثنیہ ہے، 2 آنکھیں، اعین اور عیون جمع ہے اس کی، اعین اور عیون۔ اور عین کا معنی چشمے کی بھی آتا ہے، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اسے بھی عین کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے القیتو۔ القیتو فعل ماضی معروف،
صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے میں نے ڈال دیا، میں نے ڈال دیا، القیتو میں نے ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو اچھا اس میں آپ دیکھیں القا یلقی القا، القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو القاء ہوا، یا مجھے ایک بات دل میں نا القاء ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی، تو یہ القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا۔ لتصنع، لتصنع جو ہے یہ یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ لی کو اگر آپ ہٹائیں تو تصنعو اصل میں تھا، تصنعو فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر حاضر۔ معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم ہو، اور مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم نہ ہو، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ ویسے تو صنعاء سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں پر پرورش کرنے کے معنی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ پرورش ہی جو ہے بچے کو بناتی ہے، اسے تربیت فراہم کرتی ہے، اس لیے یہاں پر تصنع کا معنی پرورش کے ہے۔ تو تصنع کا معنی کیا ہوگا کہ اس تیری پرورش کی جاتی ہے، یا تیری پرورش کی جائے گی، یا آپ کی پرورش کی جاتی ہے، یا آپ کی پرورش کی جائے گی۔ اب یہاں پر لی داخل ہوا، لی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان یہاں پر محذوف ہے جس کی وجہ سے تصنعو تصنع ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو لتصنع کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ آپ کی پرورش کی جائے، تاکہ آپ کی پرورش کی جائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی جانب۔ پہلا حرف ہے واو، واو کا معنی ہے اور وَأَلْقَيْتُ وَلِتُصْنَعَ، دو مقامات پر واو ہے تو دونوں کا معنی ہے اور۔ اس کے بعد ہے علا، علا جو ہے استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید علی الارض، زید زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے۔ زید علی السطح، کہ زید چھت پر ہے، یعنی زید چھت کے اوپر ہے، تو علی کا معنی پر اور اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی عام طور پر جہاں پر کوئی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے یا کوئی بات بیان کی جائے جو آپ شروع سے لے کر آخر تک وہ بات جانتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یعنی من وعن میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے، A to Z ہم نے سنی ہوئی ہے، تو یہ من وعن اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 اسماء، 2 افعال، 3 حروف، کل 8 کلمات ہوئے۔ 8 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قوف یا زبر قوی، تا پیش تو، و القیتو، عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، علیک، و القیتو علیک، میم زبر ما، حا با زبر حب، با زبر با، تا میم دو زبر تم، محبتم، و القیتو علیک محبتم، میم نون زر من، نون یا زر نی، منی، محبتم منی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، واو زبر وا، لام زر لی، تا، لام زر لی، تا، صاد پیش تس، نون زبر نا، عین زبر آ، ولی تصنع، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، عین یا زبر عی، نون یا زر نی، عینی، ولی تصنع علی عینی، یہاں وقف کریں گے تو علی عینی ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ناظرین اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں. وا اور القیت میں نے ڈال دیا، علا پر، کا تیرے، محبتاً محبت، من سے، نی اپنی، وا اور لی تاکہ، تصنع پرورش، تجھے پرورش کیا جائے یا تو پرورش کیا جائے یا آپ کی پرورش کی جائے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. علا اوپر، اور یہاں پر اوپر سے مراد یعنی علا سے مراد سامنے ہے. عینی آنکھ، عینی آنکھ، یا میری، یا میری. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے. اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم جو عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 25 سے 35 تک، یعنی رب اشرح لی صدری یہاں سے لے کر انک کنت بنا بصیرا. اچھا، ہم اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مرحلے کی جانب آپ کو بھیجنا چاہا تو ظاہر ہے کہ وہ سخت اور مشکل مرحلہ تھا، کام تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں 8 چیزوں کا سوال کیا تھا، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام میرے لیے آسان فرما. اب واحلل عقدۃ من لسانی، پہلا سوال تھا میرے لیے میرا سینہ کھول دے. دوسرا سوال میرے لیے میرا کام میرا مشن آسان فرما دے. تیسرا سوال میرے لیے میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے. واحلل عقدۃ من لسانی، یہ دعا کی. ان کی زبان میں جو گرہ تھی اس کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ ان کی زبان میں پیدائشی گرہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ اس گرہ کو زائل کر دے. دوسری وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی نوچ لی تھی. فرعون نے کہا یہ میرا دشمن بنے گا اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو تب اس کی بیوی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا انہوں نے کہا کہ یہ بے عقل بچہ ہے،
ایک تھال میں یاقوت اور انگارہ رکھا۔ ناظرین اب کیا ہوا انشاءاللہ مس کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو میں بریک سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں جو لکنت تھی یا گرہ تھی، تو ایک قول یہ ہے کہ بچپن سے تھی، لیکن جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثر علماء کا یہ فرمانا ہے کہ بالکل آپ کی زبان صحیح تھی، لیکن بچپن میں یہ ہوا کہ آپ فرعون کی گود میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو یوں پکڑ لیا، نوچا۔ فرعون جو کہ چونکہ پہلے سے شک میں مبتلا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ کوئی ہے جو میری تخت کے خلاف ہے، میری حکومت کے خلاف ہے، تو اس نے پھر کہا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ تو اس کی بیوی جو حضرت آسیہ نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب بچہ ہے، اس کے ظاہر کہ بچہ ہے اور بے عقل ہے، مطلب ظاہر کہ بچے کی کیا ہوتی، تو انہوں نے ایک بہانے کے طور پر یہ کہا۔ تو ایک تھال میں یاقوت اور انگارہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس نے یاقوت کو اٹھا لیا تو اس کو ذبح کر دینا، اگر اس نے انگارہ اٹھا لیا تو پھر یہ اس کے بچپن کا تقاضا ہے، چھوڑ دینا۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، بچپن میں بھی ہیں تو اللہ کے نبی تو ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام قریب تھا کہ اس یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھاتے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان جل گئی اور زبان میں گرہ پڑ گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین اس روایت پر یہ اشکال ہے کہ اگر بچہ بالفرض انگارے کو پکڑ بھی لے تو اس کا ہاتھ فوراً جل جائے گا اور وہ اس انگارے کو چھوڑ دے گا، اور اس کا انگارے کو منہ میں رکھنا عادتاً بہت بعید ہے، تو اس لیے صحیح وجہ پہلے ہی معلوم ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس گرہ کو کھولنے کا سوال ان وجوہات سے کیا تھا، نمبر 1 تاکہ فرائض رسالت کی ادائیگی میں خلل نہ ہو، نمبر 2 جس شخص کی زبان میں لکنت ہو لوگ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور اچھا نہیں جانتے، اور رسول کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اچھا جانیں۔ پھر نمبر 3 اس لکنت کا دور ہونا ان کا معجزہ ہو جائے، کیونکہ مصر والوں کو پتہ تھا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے اور روانی سے بات نہیں کر سکتے، پھر جب وہ روانی سے بات کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ نمبر 4 اس سے موسیٰ علیہ السلام کا مشن آسان ہوگا، کیونکہ وہ فرعون جو غرور اور تکبر کی وجہ سے خدا بنا ہوا تھا، اگر اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اٹک اٹک کر اور لکنت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تو وہ متاثر ہونے کے بجائے الٹا موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کی کہ نمبر 1 میرا سینہ میرے لیے کھول دے، نمبر 2 میرا کام میرا مشن میرے لیے آسان فرما دے، نمبر 3 میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات کو صحیح سمجھیں، جن کو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھیں۔ ناظرین موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ لوگ میری بات سمجھیں، قرآن مجید میں یفقہوا قولی یعنی لوگ جان لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں۔ لغت میں فقہ کا معنی ہے فہم، اور عرف میں اس سے علم شریعت مراد ہوتا ہے، اور جس کو اس کا علم ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فقہ کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کی معرفت ہو جائے، اور اس کی مشہور تعریف یہ ہے کہ احکامات شرعیہ عملیہ کا جو علم ان احکامات کے دلائل سے ہو جو ہے وہ فقہ ہے۔ ناظرین وزیر کا معنی کیا ہے؟ یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب یہ دیکھیں دعائیں ہوتی جا رہی ہیں نا، نمبر 1 میرا سینہ میرے لیے کھول دے، نمبر 2 میرا مشن میرے لیے آسان فرما، نمبر 3 میری زبان کی گرہ کھول دے، نمبر 4 وہ میری بات کو سمجھیں، نمبر 5 میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ چوتھا سوال ہے کہ وزیر کا لفظ کہتے ہیں وزرن سے ماخوذ ہے، وزرن کا معنی ہے بوجھ۔ وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سلطان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ وزیر کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں۔ ناظرین قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ
میں نے اپنی پھوپھی سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کسی منصب پر فائز ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے ایک نیک وزیر بنا دیتا ہے. اگر وہ بھول جائے تو وہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے، اگر اس کو یاد ہو تو اس کی مدد کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بناتا ہے اس کے دو رازدار ہوتے ہیں. ایک رازدار اس کی نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اور دوسرا رازدار اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان والوں میں سے میرے دو وزیر ہیں اور زمین والوں میں سے بھی میرے دو وزیر ہیں. آسمان والوں میں سے میرے جو دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے جو میرے دو وزیر ہیں وہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. ناظرین، اب وزارت کے لیے بھائی کی تخصیص کی وجہ، یہ 5واں سوال تھا. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي کہ میرے بھائی ہارون کو میرا قوت بازو بنا دے. ناظرین، اب کہ وزیر ان کے اہل سے ہو، یعنی ان کے اقارب سے ہو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ چھٹا سوال تھا کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا جائے. اس کے دو اسباب ہیں. نمبر 1، دین کے کاموں میں تعاون کرنا بہت قابل تعریف اور لائق تحسین منصب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ یہ عظیم منصب ان کے بھائی کو حاصل ہو، یا اس وجہ سے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے. دوسرا سبب یہ کہ ہارون علیہ السلام کی زبان موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ فصیح تھی اور وہ اپنا موقف اور ما فی الضمیر بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. سورہ قصص آیت نمبر 34. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، اس کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کریں گے. مجھے خطرہ ہے کہ وہ سب میری تکذیب کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کا 7واں سوال یہ تھا کہ میرے بھائی سے میری کمر مضبوط کر دے. عذر کا معنی قوت، فاضرہ کے معنی اس کی اعانت کرنا. ابو عبیدہ اور خلیل نے کہا کہ اذن کے معنی ہے پشت. خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دے تاکہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کی کمر کو مضبوط کریں. اب 8واں سوال ناظرین کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. ترجمہ، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیول سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ سب سیالکوٹ سے افزا عظیم بات کریں. سنائیے. سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرم ہے، احسان ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ترجمہ، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فیصل آباد سے۔ اعوذ سنائیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدش چاندہ والا سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ ترجمہ، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹیڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔